آپ جواب دیتے ہیں اگر آپ اجازت دیں، ٹھیک ہے، آپ کے جواب پہ تکرار بھی کیا جائے. کیوں؟ اگر آپ جواب دیتے ہیں بیٹھنے والا یا سننے والا مطمئن نہیں ہوتا، اس کا حق ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ سوال کرے. آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عظیم اور حیران کن مناظرہ لے کر کے آیا ہوں جس کو سن کر آپ حیران تو ہوں گے ہی، کیونکہ اس مناظرے کی خاصیت یہ ہے، ایک وہابیوں کا مولوی دوران جلسہ مناظرہ کرنے کے لیے آ گیا تو مناظر اسلام علامہ سعید اسد صاحب نے اسے کیسے ذلیل کر کے بھگایا. یہ مناظرہ ہے انگلینڈ کا، تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ مناظرہ آپ مکمل لازمی دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے. میرا سوال ہے مولانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، حضرت عثمان کی شہادت پہ بیعت رضوان ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو بیعت رضوان کیوں ہوئی؟ آپ جواب دیتے ہیں اگر آپ اجازت دیں، ٹھیک ہے، آپ کے جواب پہ تکرار بھی کیا جائے. کیوں؟ اگر آپ جواب دیتے ہیں بیٹھنے والا یا سننے والا مطمئن نہیں ہوتا، اس کا حق ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ سوال کرے. بس غلطی آپ کو یہ لگ رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بیعت حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے لی تھی. یہی غلطی لگی آپ کو. بدلے کی بیعت نہیں تھی، بیعت تھی جہاد کی، کہ جب ہم کہیں گے لڑو تو لڑو گے، کیونکہ سرکار تو فوجی کمانڈروں کو بھی لڑائی جنگ کا طریقہ سکھا رہے تھے نا، کہ جب فوج کا موریل اپ ہونا، جذبات عروج پر ہو تو فائدہ اٹھانا یہ میں مصطفیٰ کی سنت ہوگا. جذبات عروج پر تھے، مریں گے مر جائیں گے بدلہ لیں گے. سرکار نے فرمایا اچھا بھائی جب ہم کہیں گے لڑو تو لڑو گے. صحابہ نے کہا جی لڑیں گے. فرمایا وہ بیعت کرو، جہاد کی بیعت. بیعت ہوتی رہی. سرکار کو پتا تھا ایک جانور پیدا ہوگا جو یہ کہے گا. اگر نبی کو پتا تھا کہ عثمان ابھی قتل نہیں ہوئے تو بدلہ تو بیعت کیوں لی؟ پتا تھا سرکار کو. اس لیے سرکار نے فرمایا بھائی یہ دایاں ہاتھ میں مصطفیٰ کا اور یہ بایاں ہاتھ عثمان کا، اب میں عثمان کی طرف سے بیعت لیتا ہوں. اب سوچنے کی بات یہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لی کیوں؟ وہ اس لیے تھی کہ یہ جو بیعت کا شرف ہے اس سے عثمان رہ نہ جائیں. ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی، عمر نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی، مولا علی نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی، پر حضرت عثمان کو یہ شرف حاصل ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت لی. حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لینا اس بات کی دلیل تھا سرکار کو پتا تھا بھی عثمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ٹھیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر سچ بولا. ٹھیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیا کہ عثمان کی شہادت کا بدلہ کون شہادت کے لیے بیعت ہوئی. شہادت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ دکھایا جا سکتا ہے. ٹھیک، یہ ابھی تو میں نہیں لا سکتا. بات سن لیں جی اگر تو لفظ ہے لے آئیے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لی کہ نہیں؟ بے شک لی. پھر اور سنیے، حضرت عثمان جب واپس آئے، وابیوں کی کتاب الرحیق المختوم مولوی شفیع الرحمان مبارک پوری والی، جس کو ایوارڈ بھی ملا تھا صدارتی ایوارڈ، اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے جب حضرت عثمان آئے تو حضرت عثمان نے حاضر ہو کر عرض کیا آقا میں خود آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا آ جا. حضرت عثمان نے خود بھی سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. وہ کاہے کی بیعت تھی؟ مینوں نہ مار دیتا میں بدلہ لینا، یہ بیعت تھی؟ یا یہ بیعت تھی کہ آقا جب آپ کا حکم ہوگا تو لڑیں گے بھی مریں گے بھی؟ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگی. ٹھیک، حضرت امی عائشہ پہ تہمت لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی عائشہ کو گھر بھیج دیا. ٹھیک، کتنے دن ناراض رہے اس واقعے سے کوئی بھی یعنی آپ کو اچھی طریقہ سے پتہ ہے. بخاری شریف کے جس صفحے سے تم پڑھ رہے ہو نا حضرت اما عائشہ صدیقہ کی تہمت والی بات، اسی صفحے پر نبی پاک علیہ السلام کا فرمان موجود ہے. وحی نہیں آئی تھی، وحی آنے سے پہلے منبر رسول پر سرکار نے جلوہ گر ہو کر فرمایا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، قسم اللہ کی میں جانتا ہوں میری بیوی نیک ہے. لیکن پہلے حضرت عثمان والی بات وہ بتائیں ذرا. مولانا سوال تو میرے ذہن میں بہت ہے، بچوں کیا میں نے یہ 2 صفحے بھرے ہوئے ہیں انشاءاللہ آج میں کہتا ہوں 2 صفحے چھوڑ کے وہ جو تقویۃ الایمان پوری ہے نا وہ بھی پڑھ دو بچوں. یہ صحیح دفعہ ہے.
حسین احمد الحمدللہ، اسے بھی حسین احمد کہتے ہیں، جائے گا نہیں اگر مسئلے پہ چلا گیا۔ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات پر 2 باتیں پیش کی، اس کا جواب تو دو۔ جواب اس کا میں دیتا ہوں، جب میں نے کہا جی فرمائے، یہ جواب حضرت امی عائشہ کی قومت والا جواب دے دیا۔ صحابہ کرام جب شہید ہوئے 200 سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، 200 سے زیادہ سپیکر دیں، انشاءاللہ میں سپیکر پہ جاؤں گا، ایسی بات نہیں۔ میرا یہ اگلا کوشچن یہ ہے کہ صحابہ کرام 200 سے زیادہ کم و بیش، کیونکہ مجھے تعداد یاد نہیں، یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کہا کہ ہمارے کچھ قبیلے ہیں وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ ہمیں قاری دیں، پڑھے لکھے دیں۔ قاری لے کے گئے، رستے میں شہید کر دیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، ٹھیک، پھر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادتاً انہیں قتل کرنے کے لیے کیا بھیجا تھا؟ مولانا ابراہیم مہربانی آپ اس کا جواب تم سنو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذرا میری طرف توجہ رکھیں۔ 3 سوال کیے گئے ہیں، تینوں کے جواب 2 دے چکا ہوں، تیسرے کا جواب پھر لے۔ پیالے حسین احمد ایک سوال میرا بھی ہے۔ الحق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اے حق آ گیا تے باطل دم دبا کے نس گیا۔ آپ سب حضرات نے دیکھا کہ وہابی مولوی نے 2 سوال کیے، ان کا جواب ملنے کے بعد جب تیسرا سوال کیا اور تیسرا سوال کرنے کے بعد جواب سنے بغیر فوراً بھاگ گیا۔ پہلا سوال، اس کا جواب آپ نے سن لیا۔ یہ غلط ہے کہ وہ شہادت کی بیعت تھی۔ اگر شہادت کی بیعت تھی تو حضرت عثمان نے خود بیعت کیوں کی تھی؟ ایک دوسرا، حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی تو میں نے کہا بخاری شریف کا وہی صفحہ کھول جس پر یہ بات لکھی ہے، اسی صفحہ پر لکھا ہے وہی آنے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے منبر پر چڑھ کر فرمایا تھا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، قسم اللہ کی میں جانتا ہوں میری بیوی پاک ہے، صاف ہے۔ تیسرا سوال شاید انہوں بھی کھڑک گئی ہے، گل بننی کی سی اگے۔ سرکار کے پاس کچھ لوگ آئے، جناب ذرا اپنے مبلغ تو بھیجیے، قاری بھیجیے۔ سرکار نے فرمایا میں نہیں بھیجتا۔ اب پوچھنا صرف یہ تھا ان قاریوں کو قتل کس نے کیا تھا، بس یہ بات پوچھنے والی تھی۔ ان قاریوں کو قتل نجدیوں نے کیا تھا، نجدیوں نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے فرمایا نہیں بھیجتا کیونکہ انی اخشی علیہم اہل نجد، اور مجھے ڈر لگتا ہے نجدی ان کو قتل کر دیں گے۔ سرکار نے فرمایا نہیں بھیجتا، قتل کریں گے نجدی۔ تو جو آیا تھا نا مانگنے کے لیے مبلغ، اس نے کہا جناب میں ضمانت دیتا ہوں، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، جب اس نے ضمانت دے دی اب سرکار کیا کرتے؟ اگر پھر سرکار فرماتے نہیں میں نہیں بھیجتا مبلغ دین کی تبلیغ کے لیے، تو کل قیامت کے دن نجدیوں نے نبی کریم علیہ السلام کے خلاف تو FIR کٹوا دینی تھی۔ انہوں نے یا اللہ ہمارا کیا قصور ہے، تیرے نبی تو ڈر گئے۔ تیرے نبی نے کہا نہیں نجدیوں نے قتل کر دینا۔ ہم نے یا اللہ کہاں قتل کر بنا، کچھ مبلغوں کو بھی قتل کیا کرتا ہے۔ یا اللہ ہمارا کوئی قصور نہیں، اگر ہم نہیں مانے تو سارا قصور تیرے نبی کا ہے۔ سرکار نے ادھر سے ضمانت لی، علم کے ذریعے بتا دیا نجدی قتل کریں گے، لیکن بھیج بھی دیا کیوں کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، اس لیے کہ کوئی نہیں اللہ کی راہ میں اگر مارے بھی جائیں تو پھر کیا ہوا، جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے پھر اس کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہوتا ہے۔ اگر یہی اعتراض ہے سرکار پر تو اللہ پر بھی اعتراض کر۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا تو یہودیوں نے کیا کیا؟
یقتلون النبیین بغیر الحق، یہودیوں نے ناحق نبیوں کو قتل کیا۔ اب اگر یہ بھابی اللہ پر بھی سوال کریں، یا اللہ اگر تجھے پتا تھا انہوں نے قتل کر دینا تیرے نبیوں کو تو تو نے بھیجا کیوں تھا؟ یا اللہ پھر ان کا قتل کس کے سر پر آیا؟ بھیجنے والا مجرم ہوا نا۔ تو سرکار نے اس لیے بھیجا تھا، پہلے بتا دیا پھر بعد میں شہادت کے لیے بھیج دیا۔ جی بسم اللہ۔ ویسے اخباروں میں تقریباً تو ہر روز آتا رہتا ہے۔ جی پچھلے ہفتے جو جنگ کی خبر تھی اس پر اس ہمارے ایک نمایاں خبر تھی کہ پیر و مرشد کے کہنے پر ایک مسلمان جو چکوال سے تعلق رکھتا ہے، 60 سالہ بوڑھا، اس نے اپنے 3 بچے رات کو گولی سے اڑا دیا۔ جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس کا بیان تھا کہ میں نے پیر و مرشد کے کہنے پر یہ اپنے اولاد کو ذبح کیا ہے یا گولی سے اڑایا ہے۔ اس پر بھی تھوڑا آپ کو مسئلہ کر دیں تو آپ کی۔ اکبر الہ آبادی سے کسی نے کہا مولوی تیرے یار ہیں، آج کل انہوں نے چوریاں شروع کر دی ہیں، مولوی پیر۔ انہوں نے کہا نہیں، مولویوں پیروں نے چوریاں نہیں شروع کی، چوروں نے داڑیاں رکھ دی۔ وہ پیر کاہے کا پیر ہے جو لوگوں کو کہتا ہے بچے قتل کر دو؟ پیر وہ ہے جو اللہ کا رستہ بتاتا ہے۔ یہی تو کہتا ہوں کھرے کھوٹے کی پہچان بھی کرو۔ مولوی بھی بہروپیے آ گئے، پیر بھی بہروپیے آ گئے۔ پیر اکثر ایسے ہیں، سوچتے ہیں آئے گا تو کی لے کے آئے گا، جائے گا تو کی دے کے جائے گا۔ جو تمہاری جیب پر نظر رکھے وہ پیر نہیں، پیر وہ ہے جو تمہیں اللہ کا رستہ دکھائے۔ 5 بجے انشاءاللہ میں سچے پیروں کی نشانیاں بتاؤں گا انشاءاللہ، تو وہاں اندر سن لیجئے گا سچا پیر کون ہوتا ہے۔ مگر یہ جو جعلی پیر ہیں خاص کر پاکستان، پنجاب یا سندھ میں، یہ کس مسلک کی فالو کر رہے ہیں یا کون سا مسلک ان کی؟ ایک ہے مسلک اہل سنت اور ایک مسلک ٹیڈ۔ یہ ہے سلسلہ بطنیہ، بطن کہتے ہیں پیٹ کو۔ جی بسم اللہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی مزار کے گرد چکر لگائے اور یہ کہے بابا شاہ کمال دے پتر اللہ داد، کہنا جائز ہے یا ناجائز؟ ایک ہے چکر لگانا اس طرح جس طرح کعبے کے گرد چکر لگایا جاتا ہے عبادت سمجھ کر۔ اگر تو قبر کے گرد چکر لگاتا ہے عبادت سمجھ کر، طواف سمجھ کر، تو پھر تو یہ شرک۔ لیکن اگر سمجھتا ہے کہ اس طرح فیض ملے گا اندر سے تو پھر شرک نہیں بنے گا، اللہ کا بندہ سمجھتا ہے۔ پھر اگر پتر مانگا ہے قبر والے سے، بندے سے پتر مانگا ہے تو کیا سمجھ کر مانگا ہے؟ اللہ کا۔ بس میں ذرا بھی قرآن پڑھ کر بتاؤں گا۔ اگر تو یہ سمجھ کر مانگا ہے کہ پتر دینے کی اصل طاقت اسی کے پاس ہے تو مشرک۔ لیکن اگر یہ سمجھ کر مانگا ہے بیٹا دے گا تو وہ، لیکن اے بھی سنی جاندی ہوتے، اے میں نے لے کے دے دے گا، یہ وسیلہ بنے گا، تو وسیلہ سمجھ کر مانگنا جائز ہے۔ اب سنیے اللہ کا قرآن۔ سیدہ مریم بیٹھی ہوئی تھی نا اپنے حجرے کے اندر، اچانک ایک گبرو جوان سامنے آ گیا۔ سیدہ مریم نے کہا تو کون ہے؟ میرے بند کمرے میں کیا لینے آیا؟ جن ہے؟ کون ہے تو؟ آنے والے نے کہا مریم ڈر نہیں، فکر نہ کر، میں جن بھی نہیں، انسان بھی نہیں، میں تو اللہ کا فرشتہ جبریل ہوں۔ قرآن گواہ ہے۔ فرمایا انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا بھیجا فرشتہ جبریل ہوں۔ تو جبریل آیا کیا کرنے ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اور میں جبریل
صیغہ واحد متکلم فرسٹ پرسن سنگولر، میں جبریل تجھے لڑکا دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے یہ نہیں کہا جبریل رہنا تے تو سدرتے ہیں پر تینوں حال تک توحید نہیں آئی، پتر تے اللہ ہی دیندا ہے، یہ نہیں کہا۔ اس لیے کہ مریم بھی سمجھتی تھی جبریل بھی سمجھ دے گا وہی، لیکن جبریل اس کی عطا کا وسیلہ ہے۔ اسی طرح اگر وسیلہ سمجھ کے مانگا تو جائز، ڈائریکٹ مانگا تو اچھا یار میں گل کلیئر ہوئی کہ آگے رہی کوئی؟ چلیے بسم اللہ جی۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، میں چونکہ برمنگھم کے ایک چھوٹے سے ریڈیو سے منسلک ہوں اور اہل سنت والجماعت کے میں چینل سے میں پریزنٹ کرتا ہوں، تو اکثر مجھ سے یہ ریڈیو پہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ مرحومین کے لیے دعا ایصال ثواب کرتے ہیں یا جمعرات کو آپ کھانا وغیرہ جو ہے وہ بیٹھ کے اس پہ دعا کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں ذرا حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے تک وضاحت فرمائیے۔ یہ ریڈیو کشمیر پر میں نے اس مسئلے پر پوری تفصیلی تقریر کی ہے اور اس پر میری کتاب بھی موجود ہے ایصال ثواب۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی نیکی کر کے مرنے والے کو ثواب پہنچایا جائے تو ثواب پہنچتا ہے، دعا مانگی جائے تو ثواب۔ اچھا جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو مرنے والے کو جنازے کی دعا کا کوئی اثر پہنچتا ہے کہ نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مرنے والا تو بخشا جاتا ہے، یہ ساڑی دعا نال مرنے والے نو کچھ نہیں لبدا تے جنازہ کانو پڑھ دے نہیں انجی دب کے آ جایا کرنا۔ اچھا عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ کوئی نیکی کر کے ثواب پہنچایا جائے تو ثواب ایک مولوی صاحب کہنے کہ نہیں پہنچتا، میں نے کہا پہنچتا، کہتا نہیں پہنچتا، میں کہا پہنچتا ہی ہوئے، کہتا نہیں پہنچتا، میں کہا پہنچتا ہے، میں کہا ایک باری اچھا نہیں پہنچتا۔ اس نے زیادہ کہا، میں نے کہا پھر اللہ مولوی صاحب تو ہی سچا تو میں ہی سچا، کہتا دونوں کیسی طرح سچے ہو گئے؟ اگر ثواب پہنچتا ہے تو سچا، اگر نہیں پہنچتا تو میں واقعی سچا، دونوں کس طرح سچے ہو گئے؟ میں نے کہا اسی طرح سچے ہو گئے جس طرح مدنی کریم نے فرمایا۔ ابو داؤد شریف مشکات شریف سرکار فرماتے ہیں لو کان مسلمن فآتقتم عنہ او صدقتم عنہ او حججتم عنہ لبلغہ ذلک، اور مرنے والا اگر مسلمان ہو جو بھی نیکی کر کے ثواب پہنچاؤ گے مرنے والے کو پہنچے گا، بے ایماناں نو ککھ نہیں پہنچے گا۔ یہ سوال یہ ہے کہ مکے تے مدینے دے اندر وہابیاں دا قبضہ ہے تے پھر تو سچے ہوئے نا۔ اج کل بیت المقدس تے کدا قبضہ ہے؟ کی خیال ہے پھر جو بھی سچے ہوئے نا؟ رب دا گھر ہے بیت اللہ، اتنے 500 سال تک 360 بت رہے نے، تو پھر بت بھی ایڈے ماڑے تھے نہ ہوئے نا، تیری گل من رہی ہے۔ اصل گل ہے رب نو کوئی فرق نہیں پیندا، نہ ہی اللہ تعالیٰ تے نبی پاک علیہ السلام نے روحانی پاوراں تو کم لے کے جنگل دے جنگل تے شہراں دے شہر فتح کیتے نا، انہاں چھڈیا ساڈے تے تسی کی کردے ہو؟ اوتھے پہلے سنی سن نا، آج تو 80 سال پہلے کون سن؟ مزار بنانا آ گئے، جنت البقیع شریف کے اندر مزار سن، انہاں آ کے بلڈوزر پھیرے نے، تے جڑے پہلے سن تھے وہ نبی پاک دے دور دے زیادہ نیڑے سن یا اے جڑے ہونے واگڑے زیادہ نیڑے نے؟ تے او تینوں مذہب ماڑا لگدا ہے؟ اصل گل یہ اللہ تعالیٰ نو یہ فکر کوئی نہیں، نہ انہوں فرق پیندا کون آیا کون گیا، انہیں ساڈے تے چھڈیا لو جڑا محنت کرے گا وہ پھل لے جائے گا۔ تے سنیو میری گل رکھو یاد، جے تسی بھی رہ ماڑے تساں بھی محنت نہ کیتی، تسی بھی صرف میلاد دا لنگر ہی کھادا تے تہاڈا بھی حال یہ ہوئے گا۔ وہ بناندے نے مدرسے، وہ دیندے نے ٹریننگ، تسی صرف لنگر شریف تے رکھ رہے ہیں نا، لنگر شریف بھی کھاؤ لیکن اللہ کے دین واسطے محنت بھی کرو، آپ بھی مبلغ بنو، نبی پاک علیہ السلام دی عزت و عظمت کے سپاہی بنو۔ جی بسم اللہ بولو کی سوال؟ اس بھائی نے سوال کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب ہے تو آپ پر تو ظاہر ہو گیا، تو پھر وہ تو علم غیب تو رہا نا، تو پھر آپ کس طرح کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے؟ تو آپ علامہ صاحب کا جواب سنیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ذرا بس تھوڑی سی غلطی ہے سمجھنے سمجھانے میں۔ اللہ بھی غیب جانتا ہے کہ نہیں؟ آپ صرف جانتا ہے، تو اللہ کے سامنے کون سی چیز پوشیدہ ہے جی جس کو وہ جانتا ہے؟ اللہ غیب ہمارے اعتبار سے جانتا ہے،
جو چیز ہم سے اوجل ہے اللہ ان کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے سامنے ہیں ان کو بھی جانتا ہے. اس لیے فرمایا عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے، شہادت کا بھی جاننے والا ہے. کیا مطلب؟ جو تمہارے اعتبار سے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے اعتبار سے سامنے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اسی طرح محبوب علیہ السلام کو اللہ نے جب غیب کا علم عطا فرمایا تو کیا جو چیزیں ہم سے اوجل تھی مصطفیٰ ان کو دیکھ لیتے تھے. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے، آپ جو نعرہ لگاتے ہیں یا علی مدد، اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ سوال اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے بغیر تو کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا. تو آپ کیوں کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد؟ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے بغیر جب کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے سوال یہی ہے نا. اچھا یار وہ ذرا معاف کیجئے گا، مجھے ضرورت ہے، میری مدد کیجئے، مجھے 5 پاؤنڈ تو دیجیے. کوئی سخی دے مجھے یار 5 پاؤنڈ. چلو دیو بسم اللہ. چلو جی پہلے آ گئے ماشاءاللہ. ہوگا جی، شکریہ. کی نام جی تھوڑا؟ حافظ مشتاق. تواڈے سامنے میں حافظ مشتاق صاحب کو کیا اعلان کیتا سی یار مینوں لوڑ ہے میری مدد کرو، 5 پاؤنڈ چاہیے نے. میں منگے، حافظ مشتاق صاحب نے مینوں 5 پاؤنڈ دیتے. ٹھیک جی، اللہ تو بغیر کوئی دے نہیں سکتا، مدد کر نہیں سکتا، تو حافظ مشتاق صاحب نے مینوں 5 پاؤنڈ دے کیویں دیتے؟ سوچنا نہیں کرتے، سوچنا نہیں کرتے. انہیں میری مدد کیتی ہے نا، انہیں میری مدد کر کیویں دیتی؟ سوچنا نہیں کرتے. مومن پتہ کی سمجھے گا؟ آکھے گا مدد تے اللہ ہی کیتی ہے، پر اللہ نے اتوں نہیں سٹنے ہوندے پیسے. جدو کہتے ہیں یا اللہ مدد کری ساڈی، تے رب اتوں نہیں پاؤنڈ سٹدا. رب اپنے کسے نہ کسے بندے نو ہی لا وسیلہ بناوندا ہے. مدد اللہ ہی کردا ہے پر ڈائریکٹ نہیں، کسے دے ذریعے. یہ میری مدد میں کہاں اللہ نے کیتی ہے تاں وی ٹھیک، جے آکھاں حافظ مشتاق نے کیتی ہے تاں وی ٹھیک. پر ایک فرق ہوئے گا، جدو میں آکھاں گا حافظ مشتاق نے مدد کیتی ہے تے مطلب یہ ہوئے گا اے وسیلہ بنے ہیں. جدو آکھاں گا اللہ نے مدد کیتی ہے تے مننا ہے پائے گا اصل دیتے اللہ ہی نے، پر دیتے نے اے دے وسیلے نال. قسم اللہ دی اسی وی نبیاں نو ولیاں نو علی پاک کولوں جے منگدے ہاں تے انہاں نو وسیلہ سمجھ کے منگدے ہاں، اصل دین والا اللہ ہے. ہو گیا گزارا؟ نہیں آرام نال اگے میں عرض کیتا ہے تہاڈی مہربانی. ویسے میں انگلینڈ ایک چیز دیکھی ہے کہ ایک دوسرے تے کراس کویشچن بڑے ہوندے نے. تہاڈیاں کمیٹیاں والیاں دی آپس میں نہیں بنتی یار. میرے لوکی سانو مار دے، مولوی بڑا لڑتے ہیں آپس میں، پر تسی آپ بھی رل مل کے رہا کرو نا. تہاڈی بڑی مہربانی، بولو کوئی نہ. یہ مسئلہ ہے دیکھو، تو کسے ایک ساتھی دے مسئلے نال جے ہزاراں بندیاں دا ایمان سیدھا ہو جائے تے ثواب کنا جائے گا. بڑی اچھی گل ہے سوال کرنا، ہے ماڑی گل کوئی نہیں. تسی بھی سوال کر لو اپنی باری تے. کیوں جی بھائی ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہو گیا. یہ کوئی کسر ہے جے کسر ہے تو تسی کھلو کے کہہ دو، میں انشاءاللہ وہ بھی تسلی کراں. جی لو جی شکریہ، میری لوڑ پوری ہو گئی. اللہ خوش رہنا. جی بسم اللہ، بسم اللہ. جی بسم اللہ. جی فرمائیں. آج لوگ پھر ایک بڑی شش و پنجش پہ گئے خدا اور اسنا رسول اور قرآن کے اصل اس چیز پر سرٹیفائیڈ ہے. اس ملک میں رہنے اس مسجد میں چاہے گا نماز روزہ کرنے پہ انہاں لوگوں آج پھر جڑا ایک مسئلہ ہے پیر فقیر جعلی ایک اللہ ایک چلائی لوگوں نے ذہن کی پھر دوسرے پاس لائی چھوڑیا. اس مختصر اور صاف لفظوں میں اصل یہ دسو میرے اصل کے لوگ رہ رہے ہیں اصل انہاں مسئلوں میں یہ باقی انہوں نے پیچھا جانا چاہیے کہ نماز روزہ اصل جڑے سیدھے سادے لوگ ہیں اصل کی کیا کرنا چاہیے. سیدھے سادے لوگوں کو چاہیے جڑے سیدھے سادے لوگ نے، جڑے سیدھے سادے لوگ نے انہوں نے سب تو پہلے اللہ دی توحید تے ایمان رکھنا چاہیے. بغیر توحید تے ایمان دے جے نمازاں پڑھن گے تے قبول ہی کوئی نہیں. پھر سیدھے سادے لوگوں نبی پاک علیہ السلام دی رسالت مننی چاہیے، ختم نبوت مننی چاہیے. یہ بھی مننا چاہیے جڑا نبی دا گستاخ ہے، جہنم دا پت ہے. سیدھے سادے لوگوں یہ گل کرنی چاہیے. ساڈا تے وابیاں دا ایک جھگڑا ہے، ہن تہاڈے کو فیصلہ کرانا تہاڈے کول.
واپی کہندے نے نبی پاک علیہ السلام دا خیال نماز وچ آ جائے تے کھوتے دے خیال نالوں پینا ہے۔ ہن تسی اے دسو سیدھا سادہ مسلمان جدوں اے گل سنے تے کی سمجھے گا؟ واقعی نماز دے اندر نبی پاک دا خیال کھوتے دے خیال نالوں پینا ہے یا سرکار دے خیال تو بغیر نماز نہیں ہوندی؟ تسی دسو گے نا، باقی خاموش۔ جڑا کوئی آکے بالفرض جے کوئی آکے بالفرض جے کوئی آکے تانوں نہیں ملیا تے میں بھی ممبر رسول تے بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولدا۔ میں کتاب دا نام لے رہا، کتاب دا نام ہے صراط مستقیم، لکھن والا ہے شاہ اسماعیل دہلوی۔ تواڈے انگلینڈ دے اندر اس گل دی تائید وچ باقاعدہ کتاب چھپی ہے کہ واقعی اسماعیل دہلوی صحیح آکھیا۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہنا تے نال پتہ بھی کرنا چاہنا تسی بھی سیدھے سادے مسلمان ہو یا کسی خاص تعلق نہ لے ہو، صرف اینی گل ہے کہ جڑا بندہ اے آکھے کہ نماز پڑھدیاں نبی پاک علیہ السلام دا خیال کھوتے دے خیال نالوں پیڑا ہے، وہ بندہ کون ہے؟ ہاں جی بس بس گل ختم ہو گئی، جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے۔ اسی بھی یہ منوانا چاہتے ہیں تھوڑے کولوں کہ انہاں مرتداں پیچھے نماز نہ پڑھیا کرو۔ جی جی بسم اللہ۔ ہاں جی میں پیور سنی ہوں، نماز پڑھنا۔ اللہ خوش رکھے۔ جی میرا سوال ہے، جو سنی علماء پیر جنت نے بشارت ہے اس ملک رہ کے، انہوں نے کیا سزا ہونی چاہیے؟ اور ممبر پر رسول پر بیٹھے اس طرح جھوٹ نہیں بولنا، آپ پر رب کرنا میں سنی ہوں، کتا واقعی سنی ہوں، اس کا جواب حق پر دینا۔ میں خود اج جنت کی بشارت دین لگا۔ جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دے لڑ لگا رہے گا، سرکار دا دامن نہیں چھڑے گا، سرکار دے پیاریاں نال پیار کرے گا، گستاخاں نال ویر رکھے گا، میں بشارت دینا ہوں جنتی۔ ذرا میری گل سن لے، ایک منٹ دیکھ لو، یہ نہ کرو، میری گل مکتے لین دیو۔ طریقہ انگلینڈ والے پاکستان دے اندر یہ کدی نہیں ہویا کہ میری گل مکے نہ، تو میری گل سنو، میری گل میری گل میری گل یہ نہ کرو، مہربانی کرو، میری گل پوری ہو لین دیو، تمہیں موقع ملے گا پھر گل تو پوری ہو لین دیو۔ اچھا ٹاورے بڑے نے انگلینڈ دے دلی۔ اچھا ایک منٹ، انشاءاللہ 2-3 میرے پھیرے لگ گئے تو سارے سیدھے ہو جاؤ گے تسی بھی انشاءاللہ۔ اچھا ہوں میں بھی جنت کی بشارت دیتی ہے نا، یہ ٹھیک ہے بشارت کے نہیں؟ جی انج دی کسی بشارت دیتی ہے تو انہیں غلط تو کوئی نہیں کیتا۔ ہوں بولو تسی۔ اچھا دوسری گل، جتنے سارے سنی علماء بیٹھے ہوئے تھے پورے انگلینڈ 99% سنت پر اللہ تعالیٰ نے عبادت اسنت پر رہنا مجبور۔ اس کی وجہ کیا؟ لالچ کیا؟ انہوں نے پیسے دسو تو پڑھا سن، جب پیسے نہ دیں گے تو نہیں پڑھا۔ انہوں نے کیا سلام دیا؟ اصل مسئلہ ہے، ٹھیک ہے تھوڑا سوال آ گیا، تھوڑا نام کی ہے جناب؟ محمد علی، بھائی محمد علی صاحب کا ایک ہوندا ہے مسئلہ پوچھنا، ایک ہوندا ہے کسی گل دا فیصلہ کرانا۔ دین دے مبلغ نو لالچ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ نبی پاک علیہ السلام بھی مکہ شریف 13 سال تک دین دی تبلیغ کی تھی، 10 سال تک مدینے شریف تبلیغ کی تھی، تو کسی نے یہ نہیں آکھیا کہ میں تانوں تبلیغ کرنا پیا تو مینوں انہیں پاؤنڈ دیو، ٹھیک ہے؟ یہ ہے مسئلہ۔ تہاڈا کام ہے علماء دی خدمت کرنا، علماء دا کام ہے اللہ رسول دی رضا واسطے دین دی تبلیغ کرنا۔ ہن اگلی گل فیصلے دی کہ کیڑے مولوی صاحب نے لالچ کیتا ہے، وہ فیصلہ تاں ہی ہو سکتا ہے جس مولوی صاحب دا تسی نام لو وہ مولوی صاحب بھی سامنے ہون، تو کسی نو جج بنا لو تو فیصلہ کر لو، پھر دیکھ لو
जे मौलवी साहब का लालच साबित हो जाए उन्होंने वास्ते सजा, तो जो तोहमत लाए सजा वो वास्ते नहीं होती। मसला हो भाई जी। बिस्मिल्लाह जी। और भाई इधरों साथी उठे सर जी जी। इस शजर के पास आप न जाओ, तो ये फिर आदम अलैहिस्सलाम पास गए, उन्होंने वो खाया, तो कुछ लोगों के ये अज़हान है कि ये आदम ने गलती की है। आप सिर्फ मेरी तरफ वजह रखें आप इसके बारे में जी। मैं अर्ज करता हूँ, सवाल ये है कि मैं जरा सवाल क्लियर कर दिया। लोगों ने कहते यार थोड़ी मेहरबानी गलती ना करया करो, गुनाह ना करया करो, जान दो अंदर लै जी मौलवी फिर की होया, साढ़े अब्बे भी तो गुनाह कर ही लिया सी ना, वो दाना नहीं खाता। यही सवाल है ना। तो मेरी एक बात याद रखें, आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह नहीं किया था, भूले थे, गुनाह नहीं किया था। एक होता है भूलना, एक होता है गुनाह करना। गुनाह होता है जानबूझकर कोई काम करना, अल्लाह की नाफरमानी जानबूझकर करना गुनाह, भूल जाना ये गुनाह। मैं मिसाल देता हूँ, रमज़ान शरीफ आता है, रमज़ान शरीफ में आपने रखा रोज़ा, आप भूल गए, भूल कर आपने 10 रोटियां खा ली। तो जिस आदमी ने भूल कर 10 रोटियां खाई उसका रोजा है या टूट गया? कोई गुनाह, कोई जुर्माना। और एक आदमी है उसको रोजा याद है, जानबूझ कर निकी बुरकी खाता है, छोटा सा लुकमा, छोटा सा खा लेता है। तो जिसने वो छोटा सा लुकमा खाया उसका रोजा है कि टूट गया? गुनाह, जुर्माना। यार ये क्या, उसने 10 रोटियां खाई, आपने उसको कुछ भी नहीं कहा, इन्हें बेचारे ने निकी जी बुरकी खा दी, उसने रोजा भी तोड़े, गुनाह भी किया कि जुर्माना भी पाया। तो फर्क क्या है? ये भूला था, इसने जानबूझ कर खाया। ठीक है, तो अल्लाह से पूछ लेते हैं, रब्बुल आलमीन ये फरमा, आदम अलैहिस्सलाम ने जानबूझ कर खाया था या भूल कर खाया था? तो अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फनसिया वलम नजिद लहू अज़मा। आदम अलैहिस्सलाम भूले हैं, हमने उनमें अज़म नहीं पाया, इरादा नहीं पाया। तो गुनाह तब बने जब वो, असल में ये सब तकदीर की खेल है। वो दाना ना खाते थे, ए दाने किवें होंगे थे। जी भाई जी। असल बात ये है, मसला तो क्षेत्र में लगता है, लेकिन कि मेरी मुझे टाइम में क्या बात करी थी, ये जो हमारे मुसलमान जो भाई हैं, खास करके जो हम गुस्ताखों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन गुस्ताख रसूल हैं, क्या उन गुस्ताखों के पीछे नमाज बदल की है? कुछ दोस्त कहते हैं ब्रेड लोगों ने ये वैसे बनाया, पतंग बनाया हुआ है। नहीं, पतंगड़ तो नहीं, मैंने बात आपके सामने सीधी कर दी है कि जो आदमी ये कहे कि नमाज पढ़ते हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम का ख्याल गधे के ख्याल से बुरा है, आप खुद सोचिए उसके पीछे पढ़नी चाहिए? मौलवी उमरी ये हुई कहता है। मैं इसको फिर कहता हूँ, खुदा का ना या उन्होंने लै आओ या मैनू लै जाओ, एक कम करो तो सही, इंग्लैंड आ जाओ, तो होया कि निकल जाए कट्टी कट्टा इको हरी। सभी को और है, 8 बज गए, नमाज कितने बजे पढ़ते हैं आप यहाँ? जी बिस्मिल्लाह। सवाल ये है कि अक्सरियत जो फिरके हैं यहाँ हिंदुस्तानिया में, उनका अकीदा ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की नबूवत और रिसालत दोनों हैं। मैं इस वादे करना चाहता हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात के उलमा क्या कहते हैं कि रिसालत तो 40 साल में हुई, और उससे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, जो आदमी उनको नबी ना माने क्या वो गुमराह है या काफिर है? ये नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछ लेते हैं, आका आप कब से नबी हैं? आप रहते हैं इंग्लैंड में, अगर ये कहे ना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, तो गोरे चढ़ाई करेंगे, गोरे कहेंगे कुरान कहता है ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में कहा था, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजअलनी नबिया, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। जो मुझ पर इल्ज़ाम है ना, ये गलत है, मैं नेक बंदा हूँ। आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है, वजअलनी, और उसने बनाया है मुझको नबीयन नबी। साहबजादा साहब तशरीफ फरमा है, जाअला ये माजी का सीगा, पास्ट टेंस, कि अल्लाह ने मुझे नबूवत से सरफराज कर दिया है। गोरा कह सकता मुसलमानों
تم تو بڑے تم سے کہتے ہو سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی. ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تو بچپن میں نبوت کا اعلان کر رہے ہیں, تمہارے نبی کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. تو اس کا جواب بابڑا نہیں دے گا, سنی دے گا. سنی کہے گا انہوں نے 3 دن کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تھا, اور مدنی کریم علیہ السلام تو فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. آدم علیہ السلام کے جسم میں ابھی روح آئی نہیں تھی, میں اس وقت بھی نبی تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا کچھ دنوں بعد, اور مدنی نے آتے ہی سجدے میں سر رکھ کے کہا رب ہب لی امتی, یا اللہ میری امت گناہگار ہے بخش دینا. امت اسی کی ہوتی ہے جو نبی ہوتا ہے. سرکار نے نبوت کا بھی اعلان کیا, ساتھ بتایا میری امت بھی, اور میں نے امت بخشوا بھی دی ہے. اور بھائی کوئی چلیے مصطفیٰ جان میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب حضرات نے دیکھا کہ علامہ سعید اسد صاحب نے اس مولوی کو کیسے ذلیل کر کے بھگایا. وہ مولوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کر رہا تھا. تو ناظرین کرام, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے. اللہ عز و جل قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل عالم الغیب ہے, اور وہ اپنا علم غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا مگر وہ جن پر راضی ہو جائیں ان کو وہ عطا فرما دیتا ہے, وہ ان کے رسول ہیں. اس آیت کریمہ میں واضح ثبوت ہے کہ رسولوں کے پاس علم غیب ہوتا ہے. اس طرح کی قرآن مجید میں اور بھی متعدد آیات موجود ہیں. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.